نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولذكر الله أكبر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلی علیہ۔ میرے عزیز و دوستو، سماعت فرمانے والی میری مذہبی دینی اسلامی بہنوں بیٹیوں، اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرمائے۔ آج کا یہ جو ماہانہ اجتماع ہے، جس کی پہلی نشست مغرب سے عشاء تک درود شریف کی رہی، یہ دوسری نشست ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس مبارک اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میں جتنے بھی احباب شریک ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جتنے بھی اعمال اللہ ہی کی توفیق سے ہوں، رب کریم انہیں اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے۔ یہ جو میں نے چند ایک آیات تلاوت کی ہیں، اس میں پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، نماز پڑھی۔ پھر آگے فرمایا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اس کے بعد جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاما وقعودا، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبہم، اور پہلو پر لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، آپ نے یہ جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، زمین و آسمان بنایا ہے، اسے بے مقصد نہیں بنایا، ضرور اس میں آپ کی طرف سے کوئی حکمت ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، آپ کی ذات پاک ہے، آپ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ پھر اس کے بعد جو آیات تلاوت کی وہ 15ویں پارے کی آیت ہے، جس میں اللہ پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ان ایمان والوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکیے، ان کے ساتھ بیٹھیے جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔
پھر اس کے بعد 7ویں پارے کی آیت تلاوت کی، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور نہ کیجئے جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ یہ چند ایک آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ایک مختصر وقت میں ان آیات کی روشنی میں مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مختصر ہو اور بہت زیادہ نفع والا ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ یہ عمل بظاہر چھوٹا ہے لیکن بہت ہی نفع والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے سب سے زیادہ نجات دلانے والی چیز اللہ کا ذکر ہوگا۔ اللہ کے ذکر کی برکت سے سب سے زیادہ اہل جہنم کو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عذاب سے نجات دیں گے۔ انسان جب دنیا میں آیا تو ہمارا پڑھنا اسکول کالج وہ دنیا کا ماحول، جس ماحول میں ہم اسکول کالج میں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں سوائے اس کے دنیا کیسے بننی ہے، دنیا کیسے بنانی ہے، دنیا کیسے کمانی ہے، اسی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پھر جب ہم گھر میں آتے ہیں اپنے بیوی بچوں میں تو اس وقت بھی ہمارا یہی ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، بچوں سے آپ نے کیا بننا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کیسے سیٹل کرنا ہے، ہم نے کیسے ترقی کرنی ہے، ہم نے کیسے کمانا ہے، ہم نے کیسے دوسرے سے آگے نکلنا ہے۔ تو گھر میں بھی یہی ذکر، جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت بھی یہی ذکر، راستوں میں بھی یہی ذکر۔ تو اب جس چیز کا ذکر زیادہ ہوگا اور جو چیز زبان کے ذریعہ سے، کان کے ذریعہ سے زیادہ ہمارے دل تک پہنچے گی، اس کے اثرات بھی زیادہ ہوں گے۔ ہم دنیا کے تذکرے، دنیا کی چیزوں کے تذکرے، مال و دولت کے تذکرے، اس چیز کا تذکرہ کہ فلاں کے پاس اتنا مال تھا اس نے یہ بنا لیا، فلاں کے پاس اتنا مال تھا اس نے یہ بنا لیا، فلاں کے پاس اتنا مال تھا وہ اتنا آگے نکل گیا۔ تو ہر وقت ہمارے ذہن و قلوب پر یہی تذکرے ہوتے ہیں اور یہی سوچ اور یہی خیالات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں رہتے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ نے بیان کیا بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ دین اور دنیا کا جب سامنے موازنہ ہوتا ہے تو آپ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے اور دنیا وہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ نہ دنیا کا گھر باقی رہے گا، نہ دنیا کا ساز و سامان باقی رہے گا، نہ میری آپ کی نوکری باقی رہے گی، نہ میرا آپ کا کاروبار باقی رہے گا،
نہ میری آپ کی گاڑی باقی رہے گی، نہ میری آپ کی صحت باقی رہے گی، نہ میری آپ کی جوانی باقی رہے گی، نہ میرا آپ کا حسن باقی رہے گا۔ ہم سب مٹی سے ہیں، مٹنے والے ہیں، فنا ہونے والے ہیں، بہت جلد آگے بڑھنے والے ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اصل چیز جو باقی رہنے والی ہے وہ ہمارے اعمال کا اجر و ثواب ہے۔ تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس ماحول میں ہم پیدا ہوئے، جس ماحول میں ہم نے آنکھ کھولی، جو ماحول ہم نے اسکول میں حاصل کیا، جو ماحول ہم نے کالج اور یونیورسٹی میں حاصل کیا، جو ماحول ہم نے دوستوں سے حاصل کیا، تو اس کے اثرات ہماری زندگی پر بہت گہرے ہو چکے، اتنے گہرے ہو چکے کہ اب مرنا یاد نہیں، آخرت یاد نہیں، اگلی زندگی یاد نہیں، اگلی زندگی میں آنے والے حالات یاد نہیں، بس ہر طرف سے ہمیں خیال، سوچ، فکر وہ اسی زندگی کی ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، دنیا نے اللہ کی ذات پر اختلاف کیا، اللہ کے نبی پر اختلاف کیا، فرشتوں پر اختلاف کیا، جنت اور جہنم پر اختلاف کیا، قیامت کے دن پر اختلاف کیا، فرشتوں پر اختلاف کیا، ہر ایک چیز پر اختلاف کیا۔ اگر نہیں اختلاف ہے تو وہ موت ایسی حقیقت ہے جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، جو ہر ایک کو آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو موت سے بچ سکے، حتیٰ کہ موت کو بھی موت آنی ہے، موت کو بھی موت آنی ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اور دنیا کی زندگی کے لیے میرے عزیزو، دیانتداری سے جائزہ لو کہ دنیا کی زندگی صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک میری آپ کی آخرت کی زندگی کے لیے کتنی محنت، کتنی جدوجہد، اور دنیا کی زندگی کے لیے کتنی محنت اور کتنی جدوجہد۔ تو پھر اس زندگی کے ہمارے اوپر کتنے گہرے اثرات ہوں گے، اور آخرت کی زندگی وہ تو اس کا تو خیال ہی نہیں آتا۔ اسی چیز کا نام ہے دل کا میلہ ہو جانا، اسی چیز کا نام ہے دل کا میلہ ہونا۔ دیکھو، دل کے اوپر ایسے کالک نہیں چڑھتی کہ جیسے آپ گاڑی سے آپ کے ہاتھ کالے ہو گئے، ایسا نہیں۔ دل کا میلہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہمارا دل آخرت کی طرف نہ چلے، ہمارا دل دنیا کی طرف تو چلے، دنیا کے منصوبے تو ہمارا دل بنائے، دنیا کے پروگرام تو ہمارا دل اور ہمارا دماغ سوچے، لیکن آخرت کے لیے ہمارا دل نہیں چل رہا۔ اس کا معنی یہ ہے ہمارا دل بیمار ہے، ہمارا دل کمزور ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اللہ کا ذکر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر اس کا علاج ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی اللہ کا ذکر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے جائیں جہنم میں دیکھیں جس نے کبھی زندگی میں میرا ذکر کیا ہوگا اس کو نکال کے لے آئیں، اس کو نکال کے لے آئیں۔
حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص سے پڑھا ہوگا، لا الہ الا اللہ اخلاص سے پڑھا ہوگا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص سے پڑھنے کا کیا مطلب؟ اخلاص کا کیا معنی؟ فرمایا اخلاص کا معنی یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر وہ کلمہ اس سے گناہ چھڑوا دے، یہ مطلب ہے اخلاص سے پڑھنے کا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے اخلاص سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ اخلاص کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اخلاص کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے دل سے کلمہ پڑھا، اخلاص سے پڑھا، پھر اس کلمے کا اثر یہ ہوا کہ اس کلمے نے اس سے گناہ چھڑوا دیا۔ اور اگر کلمے سے ابھی گناہ نہیں چھوٹا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پڑھنے میں کمی ہے، ابھی پڑھنے میں کمی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کلمہ پڑھا، جیسے ہی کلمہ پڑھا فوراً دنیا پلٹ گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کے پڑھنے سے پہلے روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ دین آپ کا تھا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ شہر آپ کا تھا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ اور شخصیت آپ کی تھی۔ اب اس کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کی قسم روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب دین آپ کا ہے، سب سے زیادہ محبوب شہر آپ کا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ چہرہ آپ کا ہے۔ آپ جیسا چہرہ، آپ جیسا دین، آپ کے جیسا شہر اب میری نظر میں کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا ہوا؟ کلمے نے اثر دکھا دیا۔ اور پھر اس کے بعد والی بات یا رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا، اب میں آپ کا ہو گیا، اس کلمے نے مجھے آپ کا غلام بنا دیا، میں آپ کا غلام بن گیا۔ یا رسول اللہ اب آپ فرمائیں تو میں یہیں رک جاؤں، کوئی پرواہ نہیں بیوی بچوں کی، میں یہیں رک جاؤں آپ کے پاس۔ جا میں رہا تھا عمرہ کرنے کے لیے، آپ کے ساتھیوں نے پکڑ کے مجھے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، آپ فرمائیں تو میں عمرہ کراؤں، آپ فرمائیں میں گھر واپس چلے جاؤں۔ اب کلمہ پڑھ لینے کے بعد میرے جسم پر آپ کی مرضی ہوگی، میری مرضی نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا۔ تو کلمہ ہمارے اندر میں اتر جائے، ہماری آنکھوں میں اتر جائے، ہمارے جسم پر اتر جائے، کلمے کا رنگ چڑھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور جب کوئی انسان پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے تو ایک نہ ایک دن تو اس کا رنگ چڑھ ہی جائے گا، چڑھ ہی جائے گا۔ دیکھو پانی کا قطرہ ٹینکی سے گرتا رہے گرتا رہے گرتا رہے، زمین کچی ہو تو اس میں تھوڑا گڑھا پڑ ہی جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ ذکر جو ہے ایک ایک لوئے میں رچ بس جاتا ہے، رچ بس جاتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک ایسا مقام عطا فرما دیتے ہیں کہ پھر ہر لمحے اسے اپنے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے، پھر گناہ سے نفرت ہونے لگتی ہے، پھر اللہ کے ذکر میں لذت آنے لگتی ہے۔ اور ایسا ہی ذکر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے ہر چیز میلی ہو جاتی ہے، اس کا میل کچال اتارنے سے اترتا ہے،
فرمایا بالکل اسی طرح سے دنیا کے ماحول میں، دنیا کے تذکروں میں، دنیا کے ذکر میں، دنیا کی محبت سے دل بھی میلے کچیلے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان دلوں کا دھونا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ذکر کے پانی سے پاک اور صاف فرما دیتے ہیں، نورانی بنا دیتے ہیں۔ دیکھو بھائی، یاد رکھو، آپ کی ٹینکی میں جیسا پانی ہوگا، آپ نے ٹینکی میں پانی ڈالا، اگر اس میں روح افزا کا شربت ڈالا تو نل جیسا بھی ہو تو روح افزا ہی نکلے گا۔ نل جیسا بھی ہو، اچھا نل ہو تو بھی، ہلکا نل ہو تو بھی روح افزا ہی نکلے گا، اچھا پانی نکلے گا۔ اور اگر ٹینکی میں پانی اچھا نہیں ہے، اللہ نہ کرے پانی اچھا نہیں ہے، بدبودار ہے، گٹر والا ہے، آپ سونے کا نل بھی لگا دیں، چاندی کا نل بھی لگا دیں تو پانی بدبو والا ہی نکلے گا۔ نل کے بدلنے سے پانی نہیں بدلے گا، پانی تو آپ نے جیسا بھرا ہے وہی نکلے گا۔ بالکل اسی طرح سے اندر میں اگر ذکر کا پانی ہوگا، ذکر والا پانی ہوگا، اعمال والا پانی ہوگا، تو پھر انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی آنکھ سے بھی نور نکلے گا، آپ کی زبان سے بھی نور نکلے گا، آپ کے ہاتھ سے بھی نور نکلے گا، آپ کی خلوت بھی نورانی ہوگی۔ آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں تو تنہائی بھی آپ کی پاکیزہ اور نورانی ہوگی، اس تنہائی میں بھی۔ اور جب اللہ کا ذکر اندر میں اتر جاتا ہے اور اللہ کے ذکر کا رنگ دل پر چڑھ جاتا ہے تو پھر انسان تنہائیوں کی طرف نکل جاتا ہے، پھر اسے مجالس سے زیادہ تنہائی محبوب ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ثم حبب الیہ الخلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کے ابتدا شروحات ہونے والی تھیں، ابھی وحی آئی نہیں تھی، وحی کی شروحات ہونے والی تھی، اور وحی کی شروحات اس طرح سے ہوئیں کہ آپ کو خواب سچے خواب آنے لگے، اتنے واضح خواب کہ خواب آتا فوراً اس کی تعبیر سامنے ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے الگ تھلگ ہو کر غار حرا میں 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، مہینے کے لیے سب سے الگ تھلگ ہو کر کے وہاں تشریف لے جاتے اور وہاں اللہ کی عبادت کرتے۔ ابھی نبوت آئی نہیں۔ علماء نے لکھا یہ آپ کی عبادت اللہ کا ذکر تھا، وہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، اللہ کا ذکر کرتے۔ اب دیکھیں، مکہ چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر، مجلس چھوڑ کر، دوست چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر آپ علیہ السلام مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے راشن لے کر، کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے، وہیں رہتے، اور جب راشن ختم ہو جاتا پھر واپس تشریف لاتے، پھر وہاں تشریف لے جاتے، 20 دن، مہینہ وہاں گزارتے، اور وہاں بیت اللہ کی زیارت بھی کرتے رہتے اور اللہ کے ذکر میں بھی لگے رہتے۔ تو علماء نے لکھا کہ جب کسی انسان پر ذکر کے آثار نمودار ہوتے ہیں، اس کے اندر میں ذکر اپنا کام شروع کرتا ہے، تو پھر اس کو خلوت سے وحشت نہیں ہوتی، بلکہ پھر اس کو خلوت میں مزہ آنے لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ آخری عمر میں حضرت خلوت اختیار کرنے لگے تھے، الگ تھلگ۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کو وحشت نہیں ہوتی کہ آپ
بالکل الگ تھلگ ہوتے ہیں، کوئی آپ کے پاس نہیں ہوتا، آپ تنہا ہوتے ہیں۔ کہا مجھے کیسے وحشت ہو سکتی ہے، میرے پاس تو ہر وقت حضور پاک ہوتے ہیں، میں تو ہر وقت حضور پاک کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ایسے انسان کو کہاں وحشت ہو جو ہر وقت حضور پاک کے ساتھ رہے۔ یعنی میرا 24 گھنٹے کا مشغلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا پڑھنا، مطالعہ کرنا، اس کا تذکرہ کرنا، میرا تو یہ محبوب مشغلہ ہے۔ تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں، ہم ذرا خود جائزہ لیں کہ جس ماحول سے گزر رہے ہیں، اس ماحول میں سوائے دنیا کے تذکروں کے کوئی اور تذکرہ ہوتا ہے؟ ایسے میں نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، یہ تو فرض کے درجے میں ہے، فرض کے درجے، فرض کے درجے۔ تو ایسے میں ذکر کا اہتمام تو فرض کے درجے میں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا، حضرت نے تو مدارس والوں کو بنوری ٹاؤن میں خط لکھا، دارالعلوم کراچی میں مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، فرمایا کہ اگر مدارس میں آپ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، کہ مدارس میں طرح طرح کے فتنے جو پیدا ہوتے ہیں ان سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر مدارس میں ایک مستقل ایسی جماعت رکھیں جو ذکر کرتی رہے، جو ذکر کرتی۔ تو میرے عزیزو، ذکر بہت بڑی نعمت ہے، اور جتنی بھی عبادات ہیں، آپ کی نماز ہے، آپ کا حج ہے، آپ کا جہاد ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں جس میں ذکر نہ ہو۔ نماز بنتی ہی تب ہے جب اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، حج بنتا ہی تب ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ورنہ تو وہ صرف صورت ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ دیکھو، ہم سر سے لے کر پاؤں تک یہ انسان کی ایک صورت ہے، اور اس میں حقیقت کیا ہے؟ روح ہے، روح ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی آپ جائیں تو کئی جگہوں پر لوگوں نے شیر مٹی کے بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں، مٹی کے شیر بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں، گائے بنائی ہوئی ہے، شیر بنایا، اونٹ بنایا ہے۔ تو کبھی آپ نے دیکھا کہ بچہ اس شیر سے ڈرے؟ وہ بچہ اس شیر کے اوپر بھی بیٹھتا ہے، اس کے منہ میں ہاتھ بھی دیتا ہے، اس کے کان میں بھی ہاتھ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ یہ تو مٹی کا شیر ہے، اس میں روح تو ہے ہی نہیں۔ اور اگر شیر مرا ہوا ہو، بچے کو پتا ہو، بڑے کو پتا ہو کہ شیر مرا ہوا ہے، تو اس کے پاس کھڑے ہوں گے۔ اور اگر شیر زندہ ہو لیکن آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہو، اور آپ سے کوئی کہے کہ بے فکر ہو کہ جائیں پاس، سو رہا ہے، کچھ بھی نہیں، تو مجال ہے، آپ پاس سے بھی نہیں گزریں گے۔ آپ کہیں گے کیا پتا، آنکھ کھول لے، آنکھ کھول لے، ابھی تو سست بیٹھا ہے، مجھے دیکھ کے چست ہو جائے۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ صرف تصویر سے، ڈمی سے بات نہیں بنے گی۔ ہم جب تک ہمارے اندر روح نہ ہو، ہم ڈمی ہیں، روح آئے گی تو ہم انسان ہیں۔ اسی طرح ہمارے اندر جو آخرت کی روح ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اس اللہ کے ذکر سے ہمارا اندر زندہ ہے اور ہمارا اندر ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کا ذکر نہیں ہوگا تو مردہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ذکر کرنے والے زندہ ہیں، نہ ذکر کرنے والے مردہ ہیں۔ تو میرے عزیزو، اور دوسری حدیث میں نے آج ہی پڑھ رہا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجالس ذکر کو لازم پکڑو، فرمایا مجالس ذکر کو لازم پکڑو، نہ چھوڑو۔ فرمایا کہ ذکر کی مجالس جنت کے باغات ہیں، جنت کے باغات ہیں، ذکر کی مجالس جنت کے باغات ہیں۔ اور فرمایا کہ جب جنت کے باغات میں جاؤ تو خوب چرو۔ اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ کبھی دیکھا کہ جانور اگر کہیں سبزہ ہو تو آپ ہزار ہٹائیں وہ وہاں چرنے لگتے ہیں، ڈنڈے بھی ماریں پھر بھی نہیں۔ تو فرمایا بالکل اسی طرح سے اللہ کے ذکر میں ایسے لگیں۔
تو اس لیے بھائی میری درخواست ہے سب حضرات سے، ایک تو مجالس ذکر میں اہتمام سے جڑیں، اور دوسرا اپنے انفرادی ذکر جو ہے اس کو فرض کے درجے میں سمجھیں، فرض کے درجے میں سمجھیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کی برکات دیکھیں، اس میں کبھی سستی نہ ہونے دیں۔ کتنے ہی تھکے ہوئے ہیں، اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، آج ہمت ہی نہیں ہو رہی، تو پھر بھی ناغہ نہ کریں، پوری تسبیح کی بجائے آدھی کر لیں، آدھی کی بجائے تیسرا حصہ کر لیں، لیکن ذکر ضرور کریں، چھوڑیں نہیں، اور پھر کوشش کریں کہ اگلے وقت میں جو کمی رہے گی اس کی پورا کریں۔ اور میرے عزیزو، گناہ سے بچیں، اللہ کی نافرمانی گناہ وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ جھوٹ کی صورت میں ہو، وہ غیبت کی صورت میں ہو، وہ بد نظری کی صورت میں ہو، وہ کسی اور صورت میں ہو، گناہ سے بچیں۔ گناہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے، یاد رکھیں، اگر آپ گناہ سے بچے ہوئے ہیں، تھوڑا بھی ذکر کریں گے تو بہت جلد آگے نکل جائیں گے۔ علماء نے لکھا جو گناہ کرتا ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے گیلی لکڑی، جو گناہ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے گیلی لکڑی۔ جو گیلی لکڑی ہوتی ہے نا، درخت سے توڑیں اس کو آگ لگائیں تو جلدی سے اس کو آگ پکڑتی نہیں، جو سوکھی لکڑی ہوتی ہے اس کو جلدی آگ پکڑ لیتی ہے، تھوڑی سی آگ دکھانے کی ضرورت ہے فوراً بھڑک پڑتی ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے پاس گئے، چند دنوں کے بعد انہوں نے ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ اجازت مرحمت فرما دی، خلافت سے نواز دیا، اور جو حضرت کے پاس ایک عرصے سے لوگ تھے انہیں اس کے اوپر گرانی ہوئی کہ بھی ابھی چند دن ہوئے اور ان کو نواز دیا گیا اور ہم عرصے سے یہاں رہتے ہیں۔ تو حضرت نے امتحان کے لیے ان کو جمع کیا اور ان کو بھی بلایا، اور بلا کر کے پرندے دے دیے، فرمایا جاؤ ان کو ذبح کر کے لاؤ، لیکن خیال رکھنا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے۔ تو وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ گئے اور جا کر کے ذبح کر کے لے آئے۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی گئے اور پرندہ واپس لے آئے، ذبح نہیں کیا۔ تو حضرت نے فرمایا دوسروں سے کہ بھئی کہاں ذبح کیا؟ انہوں نے کہا، ایک نے کہا میں نے فلاں کمرے میں، اس نے کہا میں نے فلاں جگہ، اس نے کہا میں نے فلاں جگہ۔ تو حضرت نے فرمایا کس کو دیکھ؟ کہا نا میں نے بڑے رازداری سے کسی کو خبر نہیں ہونے دی۔ اور حضرت سے فرمایا بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ کو کوئی جگہ نہیں ملی، آپ کیوں نہیں ذبح کر؟ اس نے کہا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھے، مجھے کوئی ایسی جگہ ملی ہی نہیں، میں جہاں بھی گیا وہاں اللہ دیکھ رہا تھا، جہاں بھی گیا وہاں اللہ دیکھ رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا اپنے پرانے لوگوں سے دیکھو بھئی ان میں اور تم میں یہی فرق ہے، اور پھر فرمایا کہ تمہاری مثال گیلی لکڑی کی ہے اور ان کی مثال سوکھی لکڑی کی ہے۔ تو بھئی گناہ سے انسان کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے، ذکر اعمال صالحہ پورا اثر نہیں ظاہر ہو پاتا بد عملی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ اور جب کوئی انسان گناہ چھوڑتے ہیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑتے ہیں، وہ کسی بھی رخ سے ہو، حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے متعلق ہو، پھر جب وہ ذکر کرتا ہے تو لمبا چوڑا نہیں، تھوڑا سا ذکر کرتا ہے تو آگ بھڑک اٹھتی ہے اور بس پھر نور ہی نور پھیلتا ہے۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں مجالس سے ذکر کا اہتمام نصیب فرمائے اور ان میں پابندی نصیب فرمائے، اور ذکر گھروں میں اہتمام کے ساتھ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے عزیزو بھائیو، دیکھو بھائی گھر میں ذکر سے نہ شرماؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا گھروں میں ذکر کے حلقے قائم کرو، اس لیے کہ جب گھروں میں ذکر کے حلقے قائم کرو گے تو نورانیت ہوگی، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی، انوارات آئیں گے، برکتیں ہوں گی، گناہوں کی ظلمت اور نحوست چھٹے گی۔ تو گھر میں ہمیں ذکر کرنا چاہیے،
جب گھر میں ہم ذکر کریں گے تو ہمارے بچے ہمیں دیکھیں گے، ہماری اہل خانہ ہمیں دیکھیں گے، تو ایستا ایستا وہ بھی اس کی طرف راغب ہوں گے، متوجہ ہوں گے۔ اور اگر ہم گھر میں ذکر کریں گے ہی نہیں تو وہ کہاں سے سیکھیں گے اور کہاں سے متوجہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے آج کے اس ماہانہ اجتماع کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ بے حد قبول فرما لیجیے، اے اللہ بے حد قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ پاک اس ماہانہ اجتماع میں جتنے بھی احباب شریک ہیں، اے اللہ سب کی حاضری کو، سب کی شرکت کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اس مبارک اجتماع میں مغرب سے لے کر اب تک جتنے بھی مبارک اعمال ہوئے، خاص طور پر درود شریف پڑھا گیا، اے اللہ بیانات ہوئے، یا اللہ پاک حمد و نعت اور تلاوت ہوئی، اے اللہ ان مبارک اعمال کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما لیجیے، اے اللہ بے حد قبول فرما لیجیے، اے اللہ بے حد قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ پاک جتنا بھی درود پاک پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما لیجیے۔ آپ ہی کی توفیق اور آپ ہی کے فضل سے پڑھا گیا، اے اللہ اس کے پڑھنے میں جو کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشیں ہوئیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک درود پاک کا اجر و ثواب اور تمام مبارک اعمال کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما لیجیے، اے اللہ قبول فرما لیجیے، اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور دوپہر سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا دیجیے، اے اللہ پوری امت کو اس کا اجر و ثواب پہنچا دیجیے۔ اے اللہ ان مبارک اعمال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما دیجیے، اے اللہ آپ کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما دیجیے، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما دیجیے، اے اللہ آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما دیجیے، اے اللہ آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ درود پاک کی برکت سے اور ان تمام مبارک اعمال کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما دے، اے اللہ اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ درود پاک کی برکت سے اور تمام مبارک اعمال کی برکت سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے، انفرادی، اجتماعی، صغیرہ، کبیرہ، جان بوجھ کر، بھولے سے،
اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے، اے اللہ 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 معاف، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک آپ کریم ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، مہربان ہیں، آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، معافی مانگنے والوں سے خوش ہو، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہو۔ اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ آئندہ کے لیے ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، چھپے ہوئے، کھلے ہوئے، جن گناہوں کو ہم نے آج تک گناہ ہی نہ سمجھا اور کیے جا رہے ہیں، اے اللہ ان سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور جن گناہوں کو ہم نے گناہ سمجھا پھر بھی کر رہے ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے ان سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک وہ گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق اور وہ گناہ جو حقوق العباد سے متعلق، جو بندوں سے متعلق، یا اللہ اپنے کرم سے تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، یا اللہ جو بندوں سے متعلق ہمارے حق ہیں اپنے کرم سے انہیں بھی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے ذمے میں جن جن کے جو جو حقوق واجب الادا، یا اللہ سب اہل حق کے حقوق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ سب اہل حق کے حقوق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ ہی اپنے کرم سے ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو بھول چوک ہوئی اپنی رحمت سے معاف فرمائی، اے اللہ معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو آپ کے حق ہے اپنی رحمت سے ہم سے اس میں کوتاہی ہوئی، غلطیاں ہوئی، انہیں بھی معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ آئندہ کے لیے ہر ایسی مجلس سے، ہر ایسی صحبت سے، ہر ایسی جگہ سے، ہر ایسے کاروبار سے، ہر ایسے معاملات سے، ہر ایسی دوستی، ہر ایسی رشتہ داری، ہر ایسی ملازمت جو آپ کی نافرمانی کا، آپ کی ناراضگی کا، آپ کے غضب و قہر کا ذریعہ بنے، اے اللہ ہم اس سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، اپنے کرم سے اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں بچا لیجیے، اے اللہ بچا لیجیے، اے اللہ بچا لیجیے، اے اللہ آپ کی ناراضگی کی جتنی بھی شکلیں صورتیں ہیں، اے اللہ اس سے ہمیں بچا لیجیے، اے اللہ اس سے ہمیں بچا لیجیے، اے اللہ ہر ایسا تعلق، ہر ایسی دوستی، ہر ایسی رشتہ داری، ہر ایسا کاروبار، ہر ایسی ملازمت، ہر ایسی مجلس جو آپ کی محبت میں اضافے کا ذریعہ ہو وہ ہمیں نصیب فرما دیجیے، اے اللہ وہ ہمیں نصیب فرما دیجیے، اے اللہ وہ ہمیں نصیب فرما دیجیے، اے اللہ فسق و فجور کے ماحول سے ہمیں نکال لیجیے، اے اللہ فسق و فجور کے ماحول سے ہمیں نکال دیجیے، کفریہ ماحول سے، نافرمانیوں والے ماحول سے ہمیں نکال لیجیے، اے اللہ اپنے فرما برداروں والا پاکیزہ ماحول ہمیں نصیب فرما دیجیے، اے اللہ گھروں میں ایسا ماحول، دکانوں میں ایسا ماحول، کاروبار میں ایسا ماحول، دوستوں میں ایسا ماحول، رشتہ داروں میں ایسا ماحول ہمیں نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک درود پاک کی برکت سے، مبارک اعمال کی برکت سے ہم میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، جس نوع کی بیماریوں میں مبتلا، جن کے نام یاد ہیں، جن کے نام یاد نہیں، اے اللہ اپنے کرم سے سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، اے اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے، ہر طرح کے ظاہری باطنی روحانی جسمانی امراض سے نجات عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمیں درود پاک کی برکت سے اے اللہ ہر طرح کی آفات سے، بلیات سے محفوظ فرما لیجیے، خاص طور پر یہ جو کرونا کی وبا ہے
اس وبا سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے، جتنے بھی مسلمان ہیں جہاں جہاں بھی ہیں سب کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک درود پاک کی برکت سے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے، درود پاک کی برکت سے سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک درود پاک کی برکت سے، دیگر اعمال صالحہ کی برکت سے اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما دیجیے، کامل اور مکمل فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمارا لمحہ ہر گھڑی ہر آن آپ کی ہر نعمت کے محتاج ہیں۔ اے اللہ آپ کی کسی نعمت سے بھی ہم مستغنی نہیں ہیں، آپ کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس سے ہم مستغنی ہوں۔ یا اللہ پاک ہم ہر لمحہ ہر گھڑی ہر آن آپ کی ہر نعمت کے بہت ہی زیادہ محتاج ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل سے درود پاک کی برکت سے اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما دیجیے، کامل اور مکمل فرما دیجیے۔ دینی نعمتیں، دنیاوی نعمتیں، اخروی نعمتیں، ساری نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما دیجیے۔ اے اللہ مالا مال فرما دیجیے۔ ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اے اللہ خوب شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرمائیے، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک درود پاک کی خیر و برکتیں ہم پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے محلوں پر، ہمارے مردوں پر، ہماری عورتوں پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے شہروں پر، ہماری مساجد پر، مدارس پر، ایک ایک جگہ پر درود پاک کی خیر و برکتیں نازل فرمائی۔